الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج مجھے آپ کے سامنے جو دین اسلام میں مذہبی طور پر دو بڑے تہوار خوشیاں منانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ چند دنوں میں ہی ہم سے آ لگنے کو کھڑا ہے، تو یہ جو تہوار ہم مناتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جانوروں کی جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا پیغام ہے، اس کو آج موجودہ دور میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو قربانی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ، بڑے ہی جلیل قدر بندے اور رسول تھے، ان سے بہت گہرا تعلق ہے اس تہوار کا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی جو قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کی، اپنے بیٹوں سے محبت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر اسے ذبح کرنے کے لیے وہ بندہ تیار ہو گیا۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی اس ایمان، اس محبت، اس یقین، اس توکل، اس صبر اور اس آزمائش، اس اطاعت و فرما برداری کی یاد کے طور پر ہم یہ تہوار ہر سال مناتے ہیں، جسے دین اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اور خاص طور سے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر، ایک بہترین نمونے کے طور پر آپ کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ان کی زندگی میں ایک اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، آپ کی زندگی، یہ سارے مراحل، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے، جس کی تقلید، جس کی تعمیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کر دی۔ تو جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو چند رہنمائی، جو چند پیغام ہمیں ان کی زندگی سے ملتے ہیں، انہیں ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب آپ اپنے شعور کی عمر کو پہنچے، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں جب آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں، تو آپ نے اس کائنات پر، اس کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کرنا شروع کیا، اور اس غور و فکر کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے خدا تک پہنچ گئے، رب العالمین تک پہنچ گئے، وہ حق کو پہچان گئے۔ تو پہلا جو نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے، وہ ہے مطالعہ کرنے کا اور غور و فکر کرنے کا۔ اب مطالعہ خواہ کائنات کا ہو یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہو یا دیگر دوسری کتابوں کا ہے، وہ مطالعہ کہلاتا ہے، وہ غور و فکر کہلاتا ہے ہمارا۔ ہم خواہ کتاب کا مطالعہ کریں، ہم خواہ کائنات کا مطالعہ کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے، جو پہلا پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ امت غور و فکر کرنے سے، مطالعہ کرنے سے، علم اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے سے بالکل قاصر ہے، بالکل پیچھے ہے۔ تو ہمیں جو پہلا پیغام ملتا ہے موجودہ دور میں، جو ہمیں بڑی رہنمائی آپ کی زندگی سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر مطالعہ کرنے کا رجحان پیدا کرنا ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، تحقیق کرنے کی، تفتیش کرنے کی، جستجو کرنے کی، تجسس کرنے کی، یہ جو صفات ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور پھر دوسرا جو بڑا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر زبردست ایمان اور یقین کا، کہ ہم جب آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں بے شمار سخت مراحل سے، مصائب سے، مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، ان پڑاؤ کو آپ کو پار کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا درجے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جنبش، کوئی تردد، کوئی کشمکش، کوئی لغزش آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی، بلکہ جو بھی مراحل، جو بھی مصائب، جن بھی مشکلات کا آپ کو سامنے کرنا پڑا، ان تمام مصائب میں، ان تمام مراحل میں
آپ نے بڑی پامردی کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ، عزم اور حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ نے اس مرحلے کو پار کیا۔ تو دوسرا سبق جو ہمیں بڑا ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا اور کامل یقین کا، اور موجودہ دور میں بھی ایک یہ بڑی رہنمائی ہے جو ہمیں آپ کی زندگی سے ملتی ہے۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، جو مسائل اور جو مصائب اس پر ٹوٹ پڑے ہیں، ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو ان مصائب اور مشکلات کی دور میں ہمیں بالکل ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے، بالکل افسوس زدہ نہیں ہونا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے، سچا یقین رکھنا ہے، پختہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کے ساتھ ہمیں ان مصائب، ان مراحل کا سامنا کرنا ہے۔ جب یہ یقین ہمارے اندر ہوگا کہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، ہم اس کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس کی مرضی اور خوشنودی کے لیے اس دنیا میں جدوجہد کر رہے ہیں، تو جب ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ وہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، تو ادنا درجے کے لیے بھی ہماری زندگی میں ایک مرحلے میں بھی کوئی تزلزل، کوئی لاپرواہی نہیں آئے گی۔ ہم بالکل پابندی اور عزم اور حوصلے کے ساتھ ہر مرحلے کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور تیسرا جو بڑا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے قربانی کا۔ اس بات سے تو ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات فرمائی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی زندگی میں بہت سی چیزوں میں آزمایا، بہت سی چیزوں میں اس کو جانچا پرکھا کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کی فرما برداری کیسی ہے، یہ میرا بندہ کیسا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا اس میں کمی ہے، یہ میرا فرما بردار ہے، یہ میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر قدم پر ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش کی۔ تو ہمیں باتیں بھی اچھی طرح معلوم کہ تو آپ کی پوری جو زندگی ہے وہ قربانیوں کی زندگی ہے، وہ آزمائشوں اور مصائبوں کی زندگی ہے۔ یہ ایک بڑا سبق ہے جو آپ کی ہمیں زندگی سے ملتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، قوم کے لوگوں کو دعوت دی، بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے دعوت دی، پھر اس کے نتیجے میں کس طرح سے آپ کو وہاں سے مایوس ہو کر، بالکل آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوئے، چند لوگ تھے جو آپ کے شہر اور میں ایمان لائے، صرف آپ کی بیوی تھی اور آپ کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ ایمان لائے، اور آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے سارے گھر بار، خاندان، رشتے ناتوں کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر یہاں تک کہ یہ مرحلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے کہ آپ کو ایک بہت بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ بادشاہ وقت کی بات آپ نے رد کر دی، آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے خداؤں کا انکار کر دیا، ادنا درجے میں بھی آپ نے مصالحت اختیار نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا الاؤ تیار کر کے آپ کو اس میں پھینکنے کی تدبیر کی گئی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سخت آگ میں جب آپ کو پھینکا جا رہا تھا تو آپ بالکل ہنستے اور مسکراتے ہوئے اس آگ میں کود پڑے، آپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آیا۔ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ، ہر وقت وہ تیار رہتے تھے، اور جیسے ہی وہ موقع آیا آپ نے اس کی تعمیل کر دی۔ اور جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ کو اپنے خاندان کو، اپنے پورے وطن کو، اپنی قوم کو، آپ کے والد کو چھوڑ کر ہجرت کرنی ہے، تو آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جب آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے ایک شیرخوار بچے کو جو ابھی ماں کی گود میں، جو اپنی ضرورتیں تک ابھی پوری نہیں کر سکتا، اور ایک وہ عورت جو بھی ایک بچے کے ساتھ ہے، خود اس کی ضرورتیں، بچے کی ضرورتیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے حجاز کے مقام پر، جسے ہم آج مکہ کہتے ہیں، اس مقام پر آپ نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوا اور آپ نے فوراً اپنے ایک شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جہاں نہ کوئی بندہ تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ پانی، کچھ نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی بیوی، اس کی محبت، بچے کی محبت کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا۔ پھر ایک دور وہ آیا کہ بائبل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں آپ کو ایک اولاد نصیب ہوئی، اور اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہوا کہ آپ اس کو قربان کر دیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے۔ اس بندے نے اس خواب کی کوئی تعبیر بھی نہیں کی، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں لیا، بلکہ جو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بچے کو اپنے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا ہے، یہ مجھے خواب آیا ہے، اور آپ اس کو لے جاتے ہیں، پیشانی پر لٹا کر اس خواب کی تعبیر کرنے ہی والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے جو خواب دیکھا اسے سچ کر دکھایا،
تو اس کی جگہ ایک جانور اللہ تعالیٰ نے پھر دیا کہ آپ اس کی قربانی کریں. تو مطلب یہ قربانی بھری ایک زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی کہ فاتمہن، ہم نے جتنی بھی چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا وہ ایک ایک مرحلے میں، ایک ایک آزمائش میں پورا اور کھرا اترا. تو یہ ایک بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہماری بھی جو زندگی ہے وہ قربانیوں کی زندگی ہونی چاہیے، وہ جد و جہد کی زندگی ہونی چاہیے، وہ محنت اور مشقت کی اور کوششوں کی زندگی ہونی چاہیے. ہمارا جو ہدف ہے، ہمارا جو منصوبہ ہے، ہمارا جو مقصد ہے، جس کے لیے ہم جیتے ہیں، جس کے لیے ہمیں دوڑ دھوپ کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں ہمیشہ فکر مند اور کوشاں رہنا ہے، اس کے لیے ہمارے اندر قربانیوں کا جذبہ ہو، اپنی چیزوں کو ایثار کر دینے، خرچ کر دینے کا جذبہ ہو. جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. نہ آخرت میں کامیابی سے ہم ہمکنار ہو سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں کوئی ترقی یا خوشحالی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور آخری جو چیز ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. اس نقطے پر میں نے بہت مدت بعد غور کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہے آزمائشوں سے بھری، مصائب سے بھری، قربانیوں سے بھری. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو کعبے کی تعمیر کا کام سپرد کیا ہے تو آپ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اس میں اینٹ غارہ کر رہے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے ہیں. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا. اس دعا پر ذرا ہم غور کریں کہ ایک بندہ ایک آزمائشوں کے دور سے گزر کر اپنی زندگی کے انتہا کو پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو انجام دے رہا. اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام کوششوں کو، ان تمام خدماتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. تو معلوم ہوا بندہ مومن جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرما بردار بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر عمل تو کرتا ہے، وہ جد و جہد تو کرتا ہے، قربانیوں تو دیتا ہے، لیکن اپنی قربانیوں اور اپنے عمل پر وہ اکتفا نہیں کر لیتا ہے، وہ ان پر پھول نہیں جاتا ہے، بلکہ ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جائیں. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں، ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں، ہم سے خوش ہو جائیں. تو یہ وہ فکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں دامن گیر تھی. تو یہ چند اسباق ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی یہ پیغام ہے، جو بھی یہ رہنمائی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس نمونے کی ہمیں تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان ساری باتوں کو سمجھنے اور انہیں اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.